अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो व्लॉग है वो बाजोड़ के हवाले से है। वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या नकल मकानी शुरू हो चुकी है और वो लोग कहाँ पे उनका क़याम होगा, उसके हवाले से तफसील आपको बताऊँगा। ऑपरेशन कब होने जा रहा है उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन इस तमाम मौजू पे बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो सूरत हाल इस तरह है कि जो मुज़ाकरात के दौर हुए, तकरीबन 7 दौर हुए, वो तो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। उसके बाद अमायदीन का वफ़द जो था पेशावर आया और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाह किया। जरगे ने हुकूमत को बताया कि जो टीटीपी के लोग हैं, ख़वारिज, वो किसी भी सूरत में वापस जाने पर तैयार नहीं हैं और ना ही वो इलाका छोड़ने के लिए तैयार हैं। उनको बताया गया कि हमने बारहा उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो इलाका खाली कर दें या वो वापस चले जाएं अफ़गानिस्तान, लेकिन जरगे को उन्होंने उनकी जो बात थी मानने से इनकार कर दिया। साथ साथ जरगे ने यह भी बताया कि जी वहाँ पे जो लोग हैं वो भी परेशानी में मुब्तला हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि तकरीबन कुछ 2 से 3 लाख के करीब वहाँ पे आवाम हैं। उसमें से कुछ लोगों ने तो नकल मकानी की, लेकिन बाकी लोग वहाँ थे और वो परेशान भी थे। इस हवाले से टीटीपी का भी एक वीडियो मैसेज आया जिसमें वो लोग कह रहे थे आम लोगों से कि भाई आप लोग परेशान ना हो, आप लोग घूमें फिरें, अपना जो भी अपना काम करना है वो करें और आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उन्होंने धमकी ये दी कि अगर किसी ने फ़ौज पाकिस्तान या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ या हुकूमत के साथ रब्ता रखा और उनको कोई इत्तला दी और अगर उन्होंने उनको पकड़ लिया तो फिर उसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने ये की कि जो लोग पहले से मुलविस थे, यानी पहले उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स के साथ ताउन किया या हुकूमत के साथ ताउन किया, उनके लिए उन्होंने एक किस्म की आम माफ़ी का ऐलान किया है कि जी उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आज के बाद अगर किसी भी बंदे को, यानी किसी भी सिविलियन को, उस लोकल बंदे को पकड़ा गया कि अगर उसने कोई मालूमात शेयर की या कोई इन्फॉर्मेशन दी तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब ये ऐसा ही है कि जैसे आप किसी के घर में घुस जाएं और फिर आप वहाँ बैठ जाएं और आप कहें कि जनाब अगर आपने पुलिस को इत्तला दी तो हम आपको मार देंगे। तो ये सूरत हाल वहाँ पे है और खौफ की भी एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़ाहिर है कि ऑपरेशन के भी इत्तलात आ रही हैं लोगों को। अब यह है कि वहाँ से बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू हो गई है, लोग वहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। मामला ये है कि वहाँ पे अब लोगों के पास अपनी ज़ाहिर है सामान निकालने के लिए, अपना जो घर खाली करने के लिए उनके पास कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है जिसमें वो अपना सामान डालें और ले के आएँ। तो एक अजीब सी कसम पुरसी का आलम है। यहाँ तो हुकूमत को ये चाहिए था कि प्राइवेट गाड़ियाँ हायर की जाती और वो जाके लोगों का वहाँ से सामान निकालती। अब लोगों को चूँकि माजी का तजुर्बा भी है कि माजी में भी ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने घर बार जो थे वो मुकम्मल छोड़े, यानी भरे हुए घर छोड़े उन्होंने। लेकिन हुआ क्या उनके साथ कि जी बाद में जब वापस गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था, यानी हर चीज़ जो थी वो गायब थी या तबाह हो गई थी। तो ऐसी सूरत हाल में हर बंदा ये सोच रहा है कि वो मैक्सिमम अपना सामान ले जाए, यानी जो घर का जो ज़रूरी सामान है वो ले जाए, ताकि वापस अगर वो आए भी तो उसको परेशानी ना हो। अब ऐसे में उनको ज़ाहिर है कि सामान ले जाने के लिए तो बड़ी ट्रालियों की ज़रूरत होगी, ट्रक की ज़रूरत होगी। अच्छा, फिर वहाँ पे लोग अफोर्ड भी इतना नहीं कर पा रहे कि जनाब इतना सामान के लिए किसी गाड़ी को लाया जाए, भर के ले जाया जाए, तो ये अलग से मसला हो गया है। अब कुछ लोग जो हैं मैं देख रहा था कि वो उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, ख़वातीन हैं, नकल मकानी कर रही हैं और अब उनको ये भी पता नहीं कि जाना कहाँ है। लेकिन अब हुकूमत ने ऐसा किया है कि तकरीबन बाजोड़ के 107 स्कूल्स हैं, तो जिसके अंदर मतलब है कि बंदोबस्त ये किया गया कि इन स्कूलों में इन लोगों को ठहरा जाएगा। अब यहाँ तो अगर जिनके अब तक जो फैमिलीज़ वहाँ से शिफ्ट की हैं वो अभी तक स्कूलों में नहीं आई थी आज तक,
لیکن امکان یہ ہے کہ اگلے مرحلے میں جو لوگ تیزی سے آئیں گے تو وہ ان اسکولوں میں رہیں گے، کیونکہ جو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں وہ خار کے اندر یا دیگر عثمان خیل یا عثمان زئی جو علاقے ہیں ان کے، وہاں پہ وہ جو اپنے ان کے ریلیٹو ہیں یا کسی کا دیر کی جانب کوئی رشتہ دار ہے یا مومن میں کوئی رشتہ دار ہے یا قریبی علاقے میں، تو وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے ریلیٹو کے ہاں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جرا آپ آتے ہیں وہاں پہ کھانے پینے کا، پھر نہانے دھونے کا، آپ کو بہت سی تکلیفیں ہیں۔ اسکولوں کے اندر کمرے تو ہیں، کمروں میں آپ کو کیا ہو، باتھ روم کا ایشوز ہوں گے اور بڑے ایشوز، ظاہر ہے کہ گرمی ہے، موسم بہت گرم بھی ہے، تو اب عوام کی جو اکثریت وہاں سے نکلے گی، اگر ہم کہیں کم سے کم بھی کہتے ہیں کہ 3 لاکھ لوگ ہیں تو وہ نکلتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری جانب جو بات ہو رہی ہے آپریشن کی، تو آپریشن کی بالکل تیاریاں ہیں اور کسی بھی وقت آپریشن ہو سکتا ہے۔ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ چھوٹی موٹی جو کارروائیاں ہیں وہ شروع کی گئی ہیں۔ اب فل فلیج کس وقت آپریشن شروع ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور جو اس دفعہ ایک جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، یعنی یہ جو ٹیررسٹ ہیں یا جو خوارج ہیں یہ اب کہیں بھی نہیں جا سکتے، ان کو اسی ایریے کے اندر قابو کیا جائے گا۔ اگر یہ کوشش کریں گے نکلنے کے لیے تو میرے خیال میں کہ یہ ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ فورسز چونکہ بارڈر پہ بھی ہیں اور دائیں بائیں بھی جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں، تو میرے خیال میں اس مرتبہ ان کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ان کے پاس وقت تھا، اگر یہ نکل جاتے اور نکلتے بھی، اگر انڈیویجول اس میں نکلتے اور ان کے پاس اسلحہ نہ ہو تو پھر تو عام لوگوں کی طرح یہ بھی نکل آئیں گے، جیسے اب قافلے موومنٹ کر رہے ہیں، یعنی لوگ نقل مکانی کریں گے، تو سوات میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے جو ٹیررسٹ تھے وہ اسی لوگوں میں نکل آئے تھے، لیکن ابھی چونکہ اتنی معلومات تو فورسز کے پاس آ رہی ہیں کہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کہاں کہاں ہیں، کچھ کی مطلب ظاہر ہے کہ وہ ان کی شناخت ہے، جو افغان مہاجرین ہیں ان کو بھی ان کے بارے میں بھی معلومات ہیں، تو اس مرتبہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اس میں پھنس چکے ہیں جال میں، جہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ اب یقیناً جب فورسز انٹر ہوں گی اور وہ کارروائی شروع ہوگی، یہ لوگ گھروں میں چھپے ہوں گے، وہاں سے مختلف جگہوں سے اٹیکس کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری فورسز کا مقابلہ تو وہ لوگ نہیں کر سکیں گے، اور فورسز جو ہیں اپنے فل اس کے ساتھ اٹیک کریں گی۔ تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مجھے سیکورٹی جو آفیشلز ہیں میری ان سے بات ہوئی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارا کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں منیمم ٹائم لیمٹ دیا جائے گا کہ اس کو ہم کلین سویپ کر دیں، اس کو صاف کر کے بالکل ان لوگوں سے پاک کر دیں۔ تو اس آپریشن کو مطلب بہت ہی کم وقت کے لیے اس کو کیا جائے گا، کوئی لمبا چوڑا آپریشن نہیں رکھا گیا کہ جیسے کوئی کافی دن کا آپریشن ہوگا، اور چھوٹا علاقہ ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ فورسز جو ہیں وہ موو کریں ہر طرف سے اور ان کا جو ہے وہاں پہ صفایا کر دیا جائے۔ اب جو کل جرگہ آیا تھا، ہارون رشید صاحب جو جماعت اسلامی کے صوبائی امیر بھی رہے ہیں اور بڑے ایکٹیو، ان کے صوبائی امیر تو نہیں رہے لیکن وہاں پہ مختلف عہدوں پہ رہے ہیں، تو ہارون رشید صاحب کا بھی کہنا تھا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو آپریشن والا معاملہ ہے ٹل جائے، لیکن ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہماری تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو منایا جائے لیکن وہ نہیں مانے۔ تو الٹیمیٹلی اب دیکھیں نا، ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ جی آپریشن 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 کیوں ہوتے ہیں، اس مرتبہ لوگوں نے خود کوشش کر کے دیکھ لی ہے، یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کوشش کر لی ہے۔ عمران خان صاحب بھی اس کا کہتے تھے کہ جناب آپریشن سے حل نہیں ہوتے، تو یہ آپریشن نہ کرنے کے باوجود آج تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، 7-8 دور ہو چکے ہیں، پھر بھی کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا، اور لوگوں کو بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو کوشش تھی انہوں نے کر لی، علماء نے کوشش کی، یعنی آپ دیکھیں کہ علماء کا وفد جو ہے وہ بھی کیا، انہوں نے بھی جا کے منت کی، بات کی، ان کو راضی کیا، ان کو کافی مختلف اس سے کوشش کی کہ وہ مان جائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔
تو ایسی صورتحال میں جہاں پہ اگر اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے اور دوسرا جو فریق ہے وہ اپنے آپ کو ریاست کے برابر لے آئے، یعنی جیسے کہ دو ریاستوں میں کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، معاہدے ہوتے ہیں، تو یہ اب ان گروپوں کے ساتھ معاہدے، یعنی کتنی دفعہ تو اگر آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ اتنی مرتبہ مذاکرات ہوئے، اتنی مرتبہ معاہدے ہوئے، کیا ہوا اس کا؟ الٹا جو ہے یہ لوگ زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں، مطلب آپ کہاں پہ آپ اس کو دیکھیں گے، کہاں کہاں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے؟ اب یہ لوگ پورے صوبے میں پھیلے ہوئے ہیں، تو اب میرا خیال ہے مرحلہ وار جو ہے نا ان کو ایک ایک جگہ سے نکالنا ہوگا، تاکہ آپ کی جو مختلف اضلاع میں آپ کی صورتحال ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ عوام کو بھی پریشانی ہے، عوام بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے اجروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو اپنی جیسے ان کی اپنی جگہ ہے ان جگہوں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ مذاکرات کر رہے تھے تو ان کو بار بار جو میسیجنگ ہو رہی تھی افغانستان سے کہ جناب آپ کو ہم نے یہاں کسی جرگوں کے لیے بھیجا ہے، یہاں ہم نے مذاکرات کے لیے، یا ہم نے امن کے لیے بھیجا ہے، یا لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ تو ظاہر ہے ان کو بھی پھر اس طرح پریشانی تھی کہ جناب ہم تو یہاں کسی اور کام کے لیے آئے تھے، اگر ہم نے معاہدے کرنے ہیں تو ہم کس لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ پھر کئی جرگوں میں انہوں نے پہلے بھی معاہدے ہوئے، لیکن وہ بعد میں معاہدوں کو کسی نے عمل نہیں کیا اس پر۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو بچے ہیں اس کے اندر اور جو خواتین ہیں، ظاہر ہے مشکل صورتحال ہے۔ میرے خیال میں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فوری طور پر اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، یعنی فوری مداخلت کی ضرورت ہے، تاکہ وہاں سے جیسی لوگ آئیں ان کا جو ہے نا وہ کھانے پینے کا بندوبست، ان کو رہنے کا جو ہے فیسلٹیز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دی جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ حکومتوں کا جو امتحان شروع ہو گیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ وفاقی حکومت بھی، خیبر پختونخوا حکومت بھی، ہمارے ادارے بھی جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور جیسے یہ لوگ نکلتے ہیں ان لوگوں کو فیسلٹیز فراہم کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، اور جو بھی نئی اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔